انسان کا خالی بیٹھے رہنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا اس کام کو کرنے کا ارادہ ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر نکال کے سننے کی بات کہ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں غربت ہے، پریشانی ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، اور گھر میں نوجوان افراد موجود ہیں، کام کرنے والے لوگ موجود ہیں لیکن کام نہیں کرتے۔ ان سے کہا جائے کہ آپ اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں لیکن پریشانی کو دور کرنے کی فکر نہیں کرتے، کام پر نہیں جاتے، کام تو نہیں کرتے، آپ محنت تو نہیں کرتے۔ تو ان لوگوں کا بھی یہی جواب ہوتا ہے کہ کیا کریں کہ تو دوسری جگہ نظر ہی نہیں آتی، جہاں بھی جاتے ہیں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کے اس اصول کے مطابق اور یہی عام لوگوں کے اصول کے مطابق لوگ یہی کہتے ہیں ایسے شخص سے کہ ساری دنیا کام کر رہی ہے، تمہیں کام کی جگہ ہی نہیں ملی۔ لوگ نہیں تسلیم کرتے، وہی بات قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اگر واقعی ان کا نکلنے کا ارادہ ہوگا تیاری کرتے، تیاری ہوئی بھی نظر آتی ہے۔ اچانک اگر انسان کو کوئی عذر آتا ہے تو وہ سامنے والے سے کہتا ہے دیکھو بھائی یہ میں نے ساری تیاری کی ہوئی تھی، یہ دیکھو اچانک حادثہ آ گیا، اگر واقعی میرا یہ کام نہ کرنے کا ارادہ ہوتا تو بتاؤ کہ یہ اپنا مالی نقصان کیوں کرتا، میں نے یہ تیاری کیوں کی ہوئی تو انسان کو نظر آتا ہے کہ واقعی اس بندے کا ارادہ تھا اس کام کو کرنے کا، اچانک کوئی بیماری آ گئی، کوئی حادثہ آ گیا، کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، اس وجہ سے اس بندے نے اس کام کو کرنے کو موقوف کر دیا۔ ایک طرف رمضان کی فضیلت جو میں نے بیان، ابھی رمضان کا شوق اور رمضان تک پہنچنے کی تمنا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کی روشنی میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب اس بات کی طرف توجہ دیں کہ رمضان کے آنے سے پہلے اس آیت کی روح سے مجھے اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں تیاری کرنی ہے۔ تو وہ حدیث ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام منبر پر چڑھے اور آپ نے آمین کا مشہور حدیث سے ہر سال سنائی جاتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ منبر پر چڑھتے ہوئے تو آمین تھے؟ تو آپ نے بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے 3 لوگوں کی جو بددعا کی، میں نے اس پر آمین۔ مسجد نبوی کا منبر، مسجد نبوی، دعا کرنے والے جبرائیل علیہ السلام، جن کے بارے میں فرشتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، جو میں کہتا ہوں اتنا ہی کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں، یعنی اللہ کا حکم ہے بد دعا کرنے کا۔ اور آمین کہنے والے سرکار دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس بد دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اور اس میں سے ایک بد دعا اس شخص کے بارے میں تھی جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروا سکتا۔ تو بات یہ بیان کرنی ہے کہ رمضان آنے کے بعد اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ رمضان آتے ہی جیسے ہی چاند رات ہوگی پہلا روزہ آئے گا میں نیک بن جاؤں گا، تو ہمارا وہ بھائی، ہماری وہ بہن، ہمارے وہ بزرگ نہایت احترام کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ وہ غلط فہمی ہے، وہ شیطان کے بہکاوے میں، وہ نفس کے جال کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ کیونکہ دنیا کے اندر کوئی بھی کام جب انسان انجام دیتا ہے تو اس کے انجام دینے سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہے، اور اہم کاموں کو انجام دینے کے لیے اور اچھے طریقے پر انجام دینے کے لیے تو مہینوں سالوں پہلے سے پلاننگ ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیجیے جب کسی کے یہاں شادی کا پروگرام ہوتا ہے کب سے تاریخیں رکھی جاتی ہیں، کب سے شادی ہال بک کروائے جاتے ہیں، کتنی پہلے سے سامان کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اور اس سے سالوں پہلے سے انسان نگاہ میں رکھتا ہے کہ فلاں جگہ سے فرنیچر کا سامان جو ہمارے فلاں عزیز نے لیا تھا وہ اچھا تھا، جب ہمارا موقع آئے گا 5 سال کے بعد ہم بھی وہیں سے لیں گے۔ کھانا اس فنکشن کے اندر اچھا بنا تھا، ہمارے عزیز نے اس جگہ سے بنوایا تھا، ہم بھی وہیں سے بنوائیں گے۔ سالوں سے نگاہ رکھی ہوئی اور مہینوں سے تیاری ہوتی ہے، تب جا کر کے وہ چند گھنٹوں کا پروگرام اچھے طریقے پر جو معیار اس انسان نے سوچا تھا اس معیار کے مطابق ہو پاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ساری کوششوں کے بعد بھی نہیں ہو پاتا، کوئی اچانک مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، نہیں ہو پاتی۔ لیکن
دین کے معاملے میں ہم اس قدر لاپرواہ ہوتے جا رہے ہیں اور اس قدر ہم سستی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. اتنا عظیم الشان مہینہ بالکل آنے والا ہے، بالکل آنے والا ہے. ہر سال آتا ہے اور آنے کے بعد چلا جاتا ہے اور ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آ پاتی. کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں ہم غور کرتے اس بات کہ کسی کی زندگی میں اب تک 30 مرتبہ رمضان کا مہینہ آ گیا بلوغ کے بعد، کسی کی زندگی میں 40 مرتبہ آ گیا، کسی کی زندگی میں اس سے زیادہ یا کم آ گیا. لیکن کیا وجہ ہے کہ جیسے رمضان سے پہلے انسان تھا، رمضان گزرنے کے بعد بالکل ویسا کا ویسا ہی نکل آتا ہے. جیسا بے نمازی رمضان سے پہلے تھا، رمضان کے بعد ویسے ہی بے نمازی. جیسا رمضان سے پہلے جھوٹا تھا، ویسے ہی رمضان کے بعد جھوٹا. جیسا رمضان سے پہلے ظلم کرتا تھا، ویسے ہی رمضان کے بعد ظلم کرنے والا. جیسا رمضان سے پہلے گالیاں بکنے والا، ایسے ہی رمضان کے بعد گالیاں بکنے والا. جیسا رمضان سے پہلے بدنگاہی کرنے والا، ایسے ہی رمضان کے بعد بدنگاہی کرنے والا. اگر ہر سال رمضان کے مہینے کو کوئی بھی مسلمان مرد یا عورت، کوئی بھی بھائی یا بہن رمضان کے اس طریقے کے مطابق گزارے جس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار کر دکھایا ہے، تو ناممکن ہے یہ بات کہ چند سالوں میں اس کی زندگی میں اتنی تبدیلی آ جائے کہ اگر کوئی شخص اس کی پچھلی زندگی سے واقف نہ ہو تو پھر وہ یہ امید نہ کر سکے کہ ایسا سے ایسا بھی ہو. اس پر کوئی دور ایسا گزرا. ایسا بابرکت مہینہ بنایا ہے اللہ نے کہ اس بابرکت مہینے کے اندر کوئی انسان نمازی بننا چاہے اور اس کی رمضان سے پہلے سے نیت ہو کہ اس بار جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے میں انشاءاللہ نمازی بن ہی جاؤں گا اور اب کبھی نہیں چھوڑوں گا. جن لوگوں کی ایسی نیتیں ہوتی ہیں تجربہ کر کے دیکھ لے کوئی بھی شخص، وہ انسان اللہ کے فضل و کرم سے نمازی بن جاتا ہے. جس انسان کی رمضان سے پہلے کی نیت ہوتی ہے کہ بس بہت بکری گالیاں، قیامت کے دن جب یہ میرا رجسٹر اللہ کے سامنے جائے گا تو میں کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کو، کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کو، کیا جواز پیش کروں گا. کس نے گالی بکنے کے اوپر مجبور کیا؟ کیا مجھے گالی بکنے کا نقصان نہیں معلوم تھا؟ کیا آخرت میں جو گالیاں بکنے پر وعید ہے وہ نہیں معلوم تھی؟ لوگوں کو جو تکلیف ہوتی تھی گالیاں بکنے کی وجہ سے وہ تکلیف نہیں معلوم تھی؟ انسان کسی بھی عادت کے بارے میں اگر پہلے سے یہ ذہن بنا لے کہ اب مجھے اس عادت کو چھوڑنا ہے تو نیت کے اوپر سارا دار و مدار چلتا ہے. اگر نیت ہوگی، ارادہ ہوگا، کوشش ہوگی تو اللہ کی توفیق شامل حال ہو جائے گی، اللہ کی مدد آئے گی. اور بغیر نیت کے، بغیر ارادے کے، بغیر کوشش کے اللہ کی مدد نہیں آیا کرتی. یہ اللہ کا نظام نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. جگہ جگہ قرآن کریم میں کتنی جگہ اللہ نے فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں آیا کرتی. اللہ کو قدرت تو ہے کہ کسی کو ایسے ہی بدل دے، لیکن اللہ کا نظام نہیں ہے. اللہ نہیں بدلا کرتے. پہلے طلب دکھانی ہوتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، قدم اٹھانا پڑتا ہے، پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، کام بن جاتا ہے. تو اس لیے یہ مضمون بیان کیا گیا اور کیا جا رہا ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے اگر واقعی کوئی بندہ اس وعید سے بچنا چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی بس دعا کا مستحق نہ بن جائے، جبرائیل علیہ السلام کی دعا کا مستحق نہ بن جائے اور واقعی رمضان کے جانے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جائے اور پہلا عشرہ جو رحمت کا ہے اس کو ان کا رحمت مل جائے، اس کی مغفرت ہو جائے، وہ جہنم سے آزاد ہو جائے، جنت والوں میں شامل ہو جائے، اس کے گناہ چھوڑنے کی عادت چھوٹ جائے اور تقاضا ہونے کے باوجود بری عادتیں جو اس کے اندر پیدا ہو گئی تھی ان عادتوں کو دبانے کا ملکہ، دبانے کی طاقت اور دبانے کی عادت اس کی مضبوط ہو جائے تو ابھی سے ارادہ کرنا ہوگا کہ اس سال رمضان کے مہینے میں مجھے یہ بری عادت چھوڑنی ہے اور اس بری عادت کی جگہ اس عادت کو اپنی زندگی میں لانا. مجھے غصہ بہت آتا ہے، میں اپنے والدین پر بہت غصے کا اظہار کرتا ہوں. تو انسان یہ نیت کرے کہ اس سال مجھے
مجاہدہ کر کے اللہ سے دعا بھی کروں گا اور کوشش کروں گا کہ میں غصے کا اظہار کرنا چھوڑ دوں. جب مجھے غصہ آیا کرے گا تو میں طاقت لگا کے چاہے مجھے یہ مجاہدہ کرنا پڑے کہ میں اپنے ہونٹوں کو پکڑ لوں، میں پکڑوں گا لیکن نہیں بولوں گا. چاہے میں یہ عادت بناؤں گا اٹھ کر چلا جایا کروں گا، دوسرے کمرے میں چلا جاؤں گا، پانی پینے چلا جاؤں گا، وضو کر لوں گا، گھر سے باہر چلا جاؤں گا 5-7 منٹ کے لیے، لیکن بس اب میں یہ غصے کی عادت چھوڑوں گا. کیونکہ میں نے خود تجربہ کیا ہے کہ غصے میں کیے ہوئے ہر کام اور غصے میں بولی ہوئی ہر بات پر غصے کے جانے کے بعد انسان کو پچھتاوا ہوتا ہے. غصے میں کیے ہوئے ہر کام، غصے میں کی ہوئی ہر بات، غصے میں کیا ہوا ہر فیصلہ، اس غصے کے چلے جانے کے بعد انسان کو ہمیشہ اس کے اوپر پچھتاوا ہوتا ہے. لیکن نہ تو وہ کام واپس ہو سکتا، نہ وہ بات واپس ہو سکتی، نہ وہ فیصلہ واپس ہو سکتا، وہ تو ہو گئی بات. تو اس لیے میں غصے کا اظہار نہیں کیا کروں گا. میں گالیاں نہیں بکا کروں گا. گانے کی لت بن گئی ہے میری، گانے سننا. عجیب بات ہے، حیرانی ہوتی ہے کہ نوجوانوں کو یہ عادت بن گئی ہے، یا یوں کہنا شاید ٹھیک ہوگا انہوں نے بنا لی ہے خود، کیونکہ کسی نے مجبور تو نہیں کیا. اللہ نے شیطان کو اتنے اختیار تو نہیں دیا کہ وہ کسی کو زبردستی گانے سننے والا بنا دے. نوجوان راتوں کو کانوں کے اندر ایئر فونس لگا کر گانے سنتے ہوئے سوتے ہیں، اور ان کی یہ عادت بن گئی ہے کہ انہیں گانے سنے بغیر نیند نہیں آتی. آپ بتائیے کہ دنیا کے اندر روزانہ کتنے لوگوں کی موت اس حال میں ہوتی ہے کہ جب وہ سوتے ہیں تو دوبارہ اٹھ نہیں پاتے، اور کسی کو نہیں معلوم ہوتا اس انسان کے انتقال سے پہلے کہ یہ شخص آج کے دن اس میں شامل ہوگا. یعنی میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے. اگر اس بندے کی موت اس حال میں آئی کہ اس کے کانوں کے اندر گانوں کی آوازیں چل رہی تھی، اور اس کے دل اور دماغ کے اندر وہی جذبات جو گانے سے پیدا کیے جاتے ہیں وہ پیدا ہوئے تھے، تو آپ بتائیے کہ اس کا انجام جب قیامت کے دن جب اس حال میں پیش ہوگا اور اس کی روح قبض کرنے والے فرشتے اس حال کے اندر آئیں گے، اس کا کیا بنے گا؟ نہایت درد کے ساتھ نوجوانوں سے، اپنے قابل احترام بزرگوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے یہ عاجز بہت محبت کے ساتھ، بہت ہمدردی کے ساتھ عرض کر رہا ہے کہ اللہ کے لیے اپنی زندگیوں میں جن چیزوں کو ہم نے شامل کر لیا ہے اس کے کبھی انجام پر وقت نکال کر غور تو کریں کہ کیا انجام ہوگا اس زندگی کا جو ہم نے زندگی کا راستہ بنا لیا ہے. کیا اسی طرح زندگی اگر گزارتے رہے تو قبر کے عذاب سے ہم محفوظ ہو جائیں گے؟ کیا اللہ کے سامنے جواب دے سکیں گے؟ اللہ کے سامنے حساب و کتاب ہمارا ٹھیک نکل جائے گا؟ کیا اس طرح کی زندگی گزارنے پر پہلی ہی مرتبہ جہنم میں داخلے کے بغیر ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ کیا اس طرح کی زندگی گزارنے کے بعد جب ہماری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملاقات ہوگی، ہماری بہنوں کی امہات المؤمنین سے ملاقات ہوگی، صحابیات سے ملاقات ہوگی، سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوگی، تو ہم ان کے سامنے منہ اٹھانے کے قابل ہوں گے؟ کیوں نہیں سوچتے کہ قیامت کے دن قرآن کہتا ہے کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، کچھ کے کالے ہوں گے؟ ہمارا کیا حال ہے؟ ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم کالے والوں میں ہوں گے یا سفید والوں میں ہوں گے؟ کچھ کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، کچھ کو بائیں میں ملے گا. ہماری کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ دائیں والوں میں نظر آتا ہے ہمیں یا بائیں والوں میں اپنا انجام نظر آتا ہے؟ کچھ کو اللہ مسکرا کر دیکھیں گے، اللہ مسکرا کر دیکھیں گے، اللہ محبت سے دیکھیں گے، اور کچھ سے اللہ نظر رحمت پھیر لیں گے، اللہ ان سے بات نہیں کریں گے، نہیں دیکھیں گے. مجھے اور آپ کو کیوں نہیں فکر ہو؟ کیوں نہیں سوچتے ہم کس میں شامل ہیں، ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں، کیسے اعمال ہیں؟ اس لیے میرا عزیز و قابل احترام ان کو دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی تھی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ نے فرمایا کہ جو ہم تک پہنچنے کے لیے ہمارے راستے میں محنت کرتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، تو ہم اپنے تک پہنچنے کے لیے اس کے سامنے پھر راستوں کو کھول دیتے ہیں. دنیا کے اندر اللہ کا نظام یہ ہے، عام طور سے کامیابی تک پہنچنے کے لیے
انسان کو مشقتوں کے راستے سے، پریشانیوں کے راستے سے، قربانیوں کے راستوں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے اندر یہ جو بدنگاہی کی عادت ہے چھٹ جائے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ صرف دعا سے چھٹ جائے، نہیں چھٹے گی۔ جب بازار میں نکلیں گے بدنگاہی کرنے کا دل کر رہا ہوگا، دل میں ولولے اٹھ رہے ہوں گے، جذبات ابھر رہے ہوں گے، اس وقت دل پر چھری چلانی پڑے گی، مجاہدہ کرنا پڑے گا، مشقت اٹھانی پڑے گی، قربانی دینی پڑے گی۔ اس کے بعد جب رفتہ رفتہ اس عادت کو استقامت کے ساتھ اپنانے کی کوشش کریں گے، پھر لنہدینہم سبلنا کا وعدہ ہے، پھر اللہ آسان فرما دیں گے۔ شروع میں مجاہدہ، پھر آسانی ہو جاتی، پھر وہ عادت بن جاتی، کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اور نوجوانوں، یہ آپ کا گنہگار بھائی آج سے پورے حوصلے کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ کوشش شروع تو کیجئے۔ اس کوشش کرنے میں ایک پریشانی تو ہوگی، لیکن محسوس کرنا کہ ایک ایسی لذت آتی ہے کہ جس لذت کے آگے وہ پریشانی کوئی درجہ نہیں رکھتی۔ عجیب مزہ آتا ہے نفس سے لڑنے میں، عجیب مزہ آتا ہے شیطانی حملے کا مقابلہ کرنے میں۔ انسان کو گندی چیزیں دیکھنے کی عادت ہے، موبائل کے غلط استعمال کی عادت۔ آج کل تو دو چیزیں ذکر کی جاتی تھیں کہ دو انسان کے بڑے دشمن ہیں آخرت کے نقصان کے لیے، ایک شیطان اور ایک نفس۔ سچی بات یہ ہے کہ اب ان بڑے دشمنوں میں ایک کا اور اضافہ ہو گیا ہے، اور وہ ہے موبائل۔ موبائل کے ذریعے سے وہ طبقہ کہ جو عام طور سے گناہ نہیں کر پاتا تھا، چاہے وہ طبقہ علماء کا تھا، اماموں کا تھا، مؤذنوں کا تھا، علم دین حاصل کرنے والوں کا تھا، یا وہ لوگ جن کو معاشرے میں عزت دار سمجھا جاتا ہے، معاشرے میں دیندار سمجھا جاتا ہے، وہ طبقہ۔ اسی طرح وہ طبقہ کہ جو عمر بڑھ جانے کی وجہ سے گناہ نہیں کر پاتا تھا، وہ سارے طبقات یہ شیطان نے ایسی منصوبہ بندی کی کہ ان سارے طبقوں کو بھی گناہ تک پہنچنا آسان کر دیا، اور اب کوئی امتیاز نہیں رہا کسی بھی طبقے کے اندر۔ انسان تنہائی کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور نہ جانے کون کون سے گناہ کر رہا ہے۔ انسانوں میں جب انسان بدنگاہی کرتا ہے، سامنے والے نے دیکھا، شرم آ جاتی ہے، نگاہ نیچی کر لیتا ہے۔ لیکن یہ بدنگاہی کا ایسا دروازہ کھلا ہے موبائل کے ذریعے سے کہ انسان پاؤز کر کے چاہے، روک کر کے دیکھنا چاہے، تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پر سامنے سے کوئی احتجاج کرنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ مجھے غلط نگاہ سے مت دیکھو، وہاں سے کوئی گھورنے والا نہیں ہے، اور انسان بدنگاہی کر رہا ہے، بار بار بدنگاہی کر رہا ہے، گندے مناظر دیکھ رہا ہے، فوش فلمیں دیکھ رہا ہے، کیا کیا اس موبائل کی ایک الگ ہی دنیا بن چکی ہے۔ اور صرف اسی کے گناہ اتنے ہیں کہ انسان کی ہلاکت کے لیے میں سمجھتا ہوں شاید مبالغہ نہ ہو، چند دن کے موبائل کے گناہ انسان کی ہلاکت کے لیے کافی۔ ذرا جائزہ لے لے ہر انسان کہ وہ موبائل کا جو استعمال کر رہا ہے وہ حلال کر رہا ہے یا حرام کر رہا ہے، اور پھر حلال میں جائزہ لے لے کہ حلال میں بھی وہ ضرورت کے مطابق اس موبائل کو استعمال کر رہا ہے یا غیر ضروری استعمال کر رہا ہے۔ ابھی کل ہی میں نے ایک رپورٹ پڑھی، اس کے اندر طلاق کی وجوہات کے اوپر بات کی گئی تھی، اور اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ آج کل بہت سے مرد یا بہت سی عورتیں جب آپس میں بیٹھتے ہیں میاں بیوی، تو ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو نہ دیکھ کر، آپس میں ایک دوسرے سے بات نہ کر کے موبائل کو دیکھ رہے ہیں، موبائل پر انگلیاں چل رہی ہیں۔ اب خاوند سے بیوی پورے دن انتظار میں رہی کہ شام کو آئیں گے تو مجھے کچھ بات کرنی ہے، لیکن وہ صاحب گھر میں داخل ہوئے ہیں تو موبائل کے اوپر انگلیاں چل رہی ہیں، اور ان سے کہا جاتا ہے تو وہ غصے میں آ کر کے کہیں گے کہ میں تو پورے دن کام کر کے آیا ہوں، اب تھوڑی دیر میں یہ نہ کروں۔ تو اس رپورٹ کے اندر یہ انکشاف کیا گیا ہے، بہت سارے لوگوں پر ریسرچ کرنے کے بعد یہ تحقیق بیان کی گئی ہے کہ طلاق کی وجوہات میں آج کل میاں بیوی میں سے اگر کسی کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ سامنے والے سے بات کرنے کے وقت یا گھر کے اکثر رہنے کے وقت میں موبائل کو دیکھتا رہتا ہے، تو سامنے والے کے دل میں، وہ شوہر ہو یا بیوی، یہ خیال آتا ہے کہ اس کے دل میں ہماری کوئی محبت نہیں ہے، کوئی وقعت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، موبائل کی زیادہ ویلیو ہے۔
اور رفتہ رفتہ اس کا رویہ اس کے لیے محبت کے بجائے دشمنی والا بن جاتا ہے، اور ایک دوسرے کے لیے جارحیت دل کے اندر آنی شروع ہو جاتی ہے، یہاں سے بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ہو رہا ہے، یہ دنیاوی نقصان ہے اور آخرت کے نقصان کا بھی ذریعہ ہے۔ سمجھ نہیں آتا، گھریلو زندگی پر بار بار بات کرنے کا دل چاہتا ہے۔ یہ اتنی اہم چیز ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر اور سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے، اور یہ بھی وضاحت ضروری ہے کہ گھر والوں میں سب سے پہلے بیوی آتی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کتنی بڑی بات ہے، کوئی دعویٰ کر سکتا ہے اس والے پہلو کے اوپر؟ آپ نے فرمایا میں ہوں تم میں سب سے بہتر اپنے گھر والوں کے لیے۔ واقعی رسول اللہ ہی کر سکتے تھے یہ دعویٰ۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ جب ان سے ملاقات ہوئی، ان سے بات ہوئی، تو انہوں نے بزرگوں کا مقولہ سنایا اور کہا کہ ہم نہ تمہارے چہرے کی نورانیت سے، نہ تمہارے سجدے کے نشان سے، نہ تمہاری عبادت سے متاثر ہوں گے، ہم تو تمہارے گھر کی عورتوں سے تمہارے حال پوچھیں گے، تمہارا ان کے ساتھ رویہ کیسا ہے، تعلقات کیسا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو تم ٹھیک انسان ہو، اگر ان کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے تو تم غلط انسان، بھلے ہی کتنے نمازی ہو، بھلے ہی کتنے تہجد گزار۔ تو اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے گھریلو تعلقات ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنی بیوی سے تعلقات خوشگوار ہوں۔ ارے اللہ کے بندو، یہ وہی تو عورت ہوتی ہے کہ جس سے رشتے کے لیے پورے خاندان کے چنندہ لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے، وہ دیکھ کر کے آتے ہیں، انکوائریاں کر کے آتی ہیں، اور پھر اس کے بعد لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد، سالوں کی محنت کے بعد، بہت ارمانوں سے اور بہت تمناؤں کے بعد، دعاؤں کے بعد، وہ دن کہ جس دن کی ہمیں تمنا ہی اسی لیے تھی کہ اس دن شریکہ حیات ملتی ہے، اب کیا مصیبت آ گئی چند دنوں کے بعد یا مہینوں سالوں کے بعد کہ اب آپ کے لیے موبائل زیادہ محبوب ہو گیا ہے بیوی سے بات کرنے کے مقابلے میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیوی سے بات کرنے پر ثواب ہے، محبت کے ساتھ گفتگو کرنا، محبت کے ساتھ بیٹھنا، اس کی پریشانیوں کو سننا، پریشانیوں کا حل کرنا، اور کیا سمجھ کر کے شادی کی تھی؟ بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی۔ گھر میں ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں، اگر وہ بہو ہے تو ساس کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، ساس ہے تو بہو کے ساتھ کس قسم کے تعلقات ہیں، دو بھائیوں کی بیویاں ہیں، ان کا آپس میں کیسے تعلقات ہیں، اپنی سسرال والوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، اپنے چچاؤں کے ساتھ، تایاؤں کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، خالاؤں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے بزنس کے پارٹنر کے ساتھ، جن ملازمین کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ رمضان کے آنے سے پہلے ہم میں سے ہر شخص کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ میرے تعلقات کیا ہیں۔ اور ایک معیار، ایک اصول میں آپ کے سامنے بتا دوں، کیونکہ شیطان جو ہے یہ ہر ایک سے کہتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے۔ یہ مولانا صاحب جو بیان کر رہے ہیں بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن انہیں یہ تو نہیں پتا نا کہ سامنے والا میرے ساتھ کتنا برا رویہ رکھتا ہے، اس لیے وہ چیز تو میرے لیے جائز ہے۔ چھوڑ دیں شیطانی بات، اس غلط فہمی سے باہر آ جائیں۔ یہ بہت بڑا شیطانی داؤ ہے، بہت بڑا شیطانی داؤ ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ اس کا فیصلہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کریں گے کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے۔ دنیا کے لاکھوں لوگ اگر کسی انسان کو بزرگ سمجھیں، کسی انسان کو نیک سمجھیں، وہ انسان اگر اللہ کی نظر میں نیک نہیں ہے تو لوگوں کے سمجھنے سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فیصلہ تو اللہ کریں گے، اور جب تک اپنے آپ کو نیک سمجھنا، پارسا سمجھنا اور ٹھیک سمجھنا، جب تک قیامت کے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نہ مل جائے اس سے پہلے یہ بے وقوفی۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو ہم ذہنوں سے نکال دیں ہم ٹھیک ہیں، ہم بہت غلط ہیں۔ ہم جس نگاہ سے دوسروں کو دیکھتے ہیں، کبھی اس نگاہ سے اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کریں، تب پتہ چلے گا ہم کتنے خراب ہیں۔ کون سی بری عادت ایسی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ دوسرے کا غصے میں بات کرنا ہمیں برا لگتا ہے، ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا حق ہے۔ یہ کون سا اصول ہے؟ یہ کون سا معیار ہے؟ ہم سے غلطی ہو جائے تو سامنے والے کے لیے لازم ہے معاف کرے، کیونکہ رسول اللہ کی سنت ہے، اور سامنے والے سے غلطی ہو جائے تو میں معاف نہ کروں، یہ میرا حق ہے۔
جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے لوگ ہمیں عزت دیں، ہماری بیوی ہماری عزت کرے، ہمارے ماں باپ ہم سے احترام سے بات کرے، ارے اللہ کے بندو وہ بھی تو انسان ہیں، وہ بھی تو مسلمان ہیں، ہمارے اوپر ان کا یہ حق ہے کہ ہم انہیں عزت دیں، ان کا احترام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کا کتنا احترام فرماتے تھے، اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے جگہ چھوڑ کے کھڑے ہوا کرتے تھے، پیشانی کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بات کا کٹ جانا یا اپنے مشورے پر عمل نہ کرنے کے بجائے دوسرے کے مشورے پر عمل کرنا، کبھی اپنی بات کو نیچا کر لینا، کبھی اپنے جذبات کو دبا لینا، کبھی گھر والوں سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس غلطی کو نظر انداز کر دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ دین کا حصہ ہیں، بہت ضروری حصہ ہیں۔ اور شب برات میں کل رات بھی جو باتیں میں نے بیان کی تو اس کے اندر اس رات میں ایک مضمون یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس رات میں کچھ لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ آپ غور کریں اس بات پر کہ ایک وہ شخص ہے کہ جس کا حق اللہ سے متعلق ہے، یعنی مشرک، اور باقی جتنے بھی لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی تو وہ لوگ ہیں کہ جن کا مسئلہ بندوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اتنی اہم چیز ہے۔ انسان سمجھتا ہے میں رمضان میں روزے رکھ لوں، نماز پڑھ لوں، کافی ہے، لوگوں کے ساتھ میرا جس قسم کا معاملہ چل رہا ہے وہ چلتا رہے۔ کبھی بھی جب تک انسان بندوں سے معاملہ ٹھیک نہیں کر لیتا، جب تک بندوں کی دل آزاریاں کر رہا ہے، بندوں کا دل توڑ رہا ہے، اپنی زبان سے یا عمل سے یا کسی بھی چیز سے تکلیف پہنچا رہا ہے، وہ اس غلط فہمی کا کبھی بھی شکار نہ ہو، ایسا بندہ اللہ کے قریب کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا۔ شرط اول ہے بندوں سے بھی معاملہ ٹھیک ہو، اللہ سے بھی معاملہ ٹھیک ہو۔ تو اس لیے یہ ساری کی ساری تفصیلات جو بیان کی گئیں یہ اسی لیے بیان کی گئیں کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم ذہنی طور سے اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہمیں جھوٹ بھی چھوڑنا ہے، ہمیں ہمارے دل میں جو حسد ہے کسی کی طرف سے اس کو بھی معاف کرنا ہے، رشتہ داروں سے تعلقات بھی ٹھیک کرنے ہیں، اور ان ساری غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر ہمیں ابھی سے پلاننگ کرنی چاہیے کہ رمضان سے پہلے کون سے ایسے کام ہیں کہ جو پہلے سے انجام دیے جا سکتے ہیں، کچھ بازار کے کام ہیں، کچھ گھر کے کام ہیں، ان کو پہلے سے انجام دیں۔ اور خواتین سے بھی خاص طور سے یہ بات کہنی ہے کہ آپ لوگوں کو آخرت کی تیاری کے لیے الگ سے کوئی وقت نہیں ملنے والا۔ جیسا رمضان مردوں کے لیے آخرت کی تیاری کا مہینہ ہے، ایسا ہی آپ کے لیے بھی آخرت کی تیاری کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے رمضان میں مردوں کو کہا ہو کہ تم تو مسجدوں میں عبادتیں کرو اور عورتوں سے کہا ہو تم کچن میں لگی رہو۔ مردوں کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ ہر سال کئی سالوں سے میں اس بات کو بیان کر رہا ہوں کہ رمضان کا مہینہ زبان کے چٹخاروں کا مہینہ نہیں ہے، یہ زبان کے عیاشیوں کا مہینہ نہیں ہے۔ میں اور آپ جس علاقے میں اور جس شہر میں رہتے ہیں، کیا ہمیں سال کے 11 مہینوں میں کھانے کی کمی ہے؟ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اکثر لوگوں کو اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے، جو چاہتے ہیں اچھے سے اچھا، ہمارے لیے تو سال کے 12 مہینے برابر ہیں، عمدہ کھانے اللہ کا شکر ہے کھا رہے ہیں۔ ایک مہینے نہیں کھائیں گے تو کون سی مصیبت آ جائے گی۔ اس لیے عورتوں پر سے ذمہ داری ہم بھی کم کریں، وہ بھی خود کم کریں، اور رمضان سے پہلے یہ معمول بنائیں کہ مجھے کچھ وقت تلاوت کے لیے فارغ کرنا ہے۔ ابھی سے عادت ڈالیں، رمضان کا مہینہ آ جائے گا اچانک عادت نہیں ڈلے گی، بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ابھی سے گناہ کرنے چھوڑ دیں، تلاوت کا معمول بنائیں، تسبیحات متعین کریں جو بھی آسانی کے ساتھ ہو، کہ میں 200 مرتبہ استغفار پڑھا کروں گا، یا 200 مرتبہ درود شریف پڑھا کروں گا، یا تیسرا کلمہ پڑھا کروں گا، پہلا کلمہ پڑھا کروں گا، قرآن کی 3 آیتیں روزانہ سمجھ کر کے پڑھا کروں گا، ماں باپ کے ساتھ صرف ان کو محبت سے دیکھنے کی نیت سے روزانہ 1 مرتبہ جایا کروں گا یا 2 مرتبہ جایا کروں گا۔ کوئی رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہو، کوئی بیوہ ہو تو ہم یہ سوچیں کہ رمضان کے مہینے میں ان کے گھر کا سودا میں لے کر کے آؤں گا۔ کوئی رشتہ داروں کے اندر ایسی فیملی ہو، کوئی ایسا غریب ہو اور اللہ نے ہمیں وسعت دی ہو تو ہم پہلے سے ذہن میں رکھیں اور رمضان سے پہلے ان کے گھر راشن پہنچائیں، اور یہ کہیں کہ یہ تو ہم نے پہنچا دیا، اس کے بعد کسی کی ضرورت ہو تو ہمیں آپ بتائیے گا، ہم خود آپ کے گھر پہنچانے کے لیے آئیں گے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان باتوں کو ذہن
میں رکھیں گے اور اپنے ذہن کو ابھی سے تیار کریں گے اور عملی طور پر ابھی سے تیاری کریں گے تو رمضان کے مہینوں سے ہم صحیح معنوں میں مستفید ہو سکیں گے۔ اور اس بار پھر انشاءاللہ جو بھی ناداب کا خیال رکھے گا تو رمضان جب گزرے گا تو وہ پائے گا اپنے دل کو اس حال میں کہ اللہ سے تعلق بڑھ چکا ہوگا، اللہ کی محبت بڑھ گئی ہوگی، دل کی صفائی ہو چکی ہوگی۔ اور پھر جو رمضان کا مہینہ اس طریقے سے گزار لیتا ہے تو تجربہ یہ بتاتا ہے کہ وہ پھر سال کے 11 مہینے بھی اسی طریقے سے گزار لیتا ہے۔ اور جو رمضان کا مہینہ گناہوں کے ساتھ گزارتا ہے، غفلت کے ساتھ گزارتا ہے، دل میں گناہوں کے جذبات اور گناہوں کی بھوک کے ساتھ گزارتا ہے تو وہ باقی 11 مہینے بھی بہتر نہیں گزار پاتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آسانی کے ساتھ عمل کرنا آسان فرمائے، اور جتنی بھی باتیں کہی گئیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔